علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ابھی ہمارا درس نمبر 2 ہی چل رہا تھا جو حال کے بارے میں ہے. شیخ عبد الرحیم کی بک 3 سے، اور اس کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 1-2 اور کلاسز میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ہم نے سوال نمبر 5 سے شروع کرنا ہے آج، جہاں تک مجھے یاد ہے. تو سوال میں پڑھ دیتی ہوں، پھر کوئی ٹرائی کرے آ کے انشاءاللہ کرنے کی اس کو. سوال نمبر 5 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکمل، اکمل مکمل کیجئے. جیسے یہ باب افعال سے ہے اس لیے دیکھیں فعل امر ہے نا، تو کسی کو یاد ہے فعل امر کا کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ اور اس میں ہم نوشین آپ کا کیمرہ آن ہو گیا غلطی سے، اس کو بند کر دیجیے. جی ٹھہرے، میں نا وہ سیکیورٹی میں جا کے اس کو چینج کر دیتی ہوں کہ کیمرہ غلطی سے بھی آن نہ ہو. ٹھیک ہے چلیں. جی نوشین. ہم کیا کہیں، یہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے. یتان کی تا کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور لام کلمے کو ساتھ. ہاں اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ اس کا کیا ہوگا، روٹ ورڈ کیا ہوگا، کچھ آئیڈیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہوگا کاف میم لام. بالکل، کاف میم لام. ٹھیک ہے پھر کملا یکملو، یکملو سے پھر تکملو، اوکے پھر تکملو سے اکمل بنے گا یہ. ہاں تکملو سے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کا ہی بنتا ہے نا تکملو، رائٹ. لیکن ہمیں وہ پتا ہے کہ ہم نے جو اس کا آپ نے کہا کہ علامت مضارع ہٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر میں یہ علامت مضارع ہٹا دوں گی تو تکمیلو تھا نا، تو یہ پڑھا نہیں جا رہا، پھر مجھے حمزہ لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو سکون دے دیں گے تو یہ اکمل آپ نے خود ہی کہا، کیونکہ ہم اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں. جو آگے آئین کلمہ ہے، اگر یہاں فتحہ یا کسرہ ہے تو پھر ہم دونوں صورتوں میں کسرہ لگاتے ہیں، اور اگر ضمہ ہے تو ضمہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اکمل بن رہا ہے. لیکن میں نے اس کو اکمل پڑھا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ دیکھیں حمزہ لگا بھی ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو اوپر یہ آپ کو پتا ہے نا حمزہ کا کہ الف کے اوپر حمزہ کا نشان بنا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس یہ زبر کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. اس کو نیچے لگا ایگزیکٹلی، بارک اللہ فیک. بالکل بالکل، یہ میرا خیال ہے پچھلی یا اس کے پچھلی کلاس میں میں نے بتایا بھی تھا، ہے نا، کہ ہمیشہ یہاں پر یعنی فتحہ ہو یا کسرہ ہو، ہے نا، دونوں صورتوں میں کیا لگے گا، کسرہ ہی لگے گا. ٹھیک، اور ضمہ ہو تو ضمہ لگے گا. لیکن صرف ایک ایکسیپشنل کیس ہے جس میں آپ کو فتحہ نظر آئے گا، اور وہ ہے باب افعال. بارک اللہ فیک نوشین، بالکل یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، تو جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اکملا، یعنی سوری جو آپ نے کہا تھا کاملا یکملو، رائٹ. ہاں لیکن کاملا یکملو نہیں ہے، یہ باب نس باب کاروما سے ہے، یہ کاملا یکملو ہے. ٹھیک ہے اوکے. ہاں کام باب کاروما سے، چھٹا باب جو ہوتا ہے نا، باب کاروما سے، کاروما یکرومو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سوری کاملا یکملو، مکمل ہونا. اوکے نوشین، مکمل ہونا، پورا ہونا، کامل ہونا. لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہنا کہ کامل ہو جاؤ، ہم نے کیا کہنا ہے، کامل کرو، مکمل کرو. تو ہمیں پھر متعدی میں بننا، لازم سے متعدی میں ہمیں لانا پڑے گا. تو پھر باب افعال میں داخل کیا ہے. ٹھیک ہے نا، باب افعال میں وہ متعدی ہو جاتا ہے نا، تو اسی لیے پھر باب افعال میں اکمل یکملو، اکمل، رائٹ.
अकमिल मुकम्मल कीजिए कुल्ला जुमलतिन कुल्ला क्यों कहा मैंने यहाँ पे, कुल्ला क्यों कहा? तमाम जुमलों को। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी मफरूल है ना, सारे जुमलों को मुकम्मल कीजिए, राइट। तो मफरूल है ना, इन जुमलों को ही मुकम्मल करना, तो इसलिए मैंने कुल्ला बोला, ठीक है। मफरूल हालत नसब में होता है कुल्ला जुमलतिन, और कुल्ला जो है ना कुल मुदाफ बनकर आता है, राइट। बिल्कुल। हाँ, कुल्ला शैइन, कुल्लू शैइन ऐसे होता है हमेशा कुरान पाक में भी। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना, कुल्ली शैइन कदीर, तो हमेशा ये मुदाफ बनकर आता है। तो कुल्ला जुमलतिन, ओके, जुमलतिन, कुल्ला जुमलतिन मिम्मा, उसमें से जो, मुकम्मल कीजिए हर जुमले को, मिम्मा उसमें से जो, याती आता है, बि जुमलतिन हालियतिन, जो हालिया जुमले के साथ, मुनासिबतिन मुनासिब, जुमलतिन हालियतिन मुनासिबतिन, ये सिफत मौसूफ, राइट। वाव प्लस जुमला इस्मिया, वाव और जुमला इस्मिया लगाकर आपने इसको मुकम्मल करना है। यहाँ तक जितना दिया हुआ ना, इसके आगे एक वाव लगाइए, वाव हालिया, और फिर एक जुमला इस्मिया लगाइए, ये कह रहे हैं वो, ठीक है। चलें ट्राई करें पहला। दखलतुल मस्जिद वल दखलतुल इमाम, मस्जिद, व्हाट, दखलतुल मस्जिदी, दखलतु मस्जिदी वल इमामी। मस्जिदी, मस्जिदी क्यों? कसरा आने की तो दो रीजन है सिर्फ, या तो कोई मस्जिदा, हर्फ जर होगा। हाँ, दखलतु मस्जिदा, दखलतु मस्जिदा, दखलतुल मस्जिदा, बिल्कुल। दखलतु मस्जिद, बल्कि यहाँ पे इन्होंने अलिफ नहीं दिया हुआ, तो कहाँ? ये दखल लतिल मस्जिदा भी, मस्जिदू भी हो सकता है। क्यों? दखल क्या 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 हो सकता है? दखलतिल मस्जिदा, मस्जिदू, दखलतिल, दखलतिल मस्जिदू। अच्छा फिर इसका क्या मतलब बनेगा? फिर फाइल बाहर निकल के आ गया। कैसे? ये दखलत को जब हम इससे अल दखलत, हाँ करेंगे तो हम हमजा वो कसरा देंगे ना इसे मिलाने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप दाखलत कहती हैं, है ना, हम्म, दाखलत क्योंकि अल मस्जिदा, तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा आ, वो हाँ, निकली मस्जिद। वो मस्जिद में दाखिल हुई, हाँ आपने उसको फीमेल का कर दिया, दाखलत, बिल्कुल, दाखलत तिल मस्जिदा, वो मस्जिद मस्जिद में दाखिल हुई, तो दखल तो ही कर देना, इजी है वो, दखल तुल मस्जिदा, या दखल ठीक। तल मस्जिदा, तू मस्जिद में दाखिल हुआ, राइट। हाँ, हम्म दखलतुल मस्जिद, मस्जिदा वल इमामु हम्म यक़रउल कुरआन। वल इमामु यक़रउल कुरआना, ठीक है, इस हाल में कि इमाम कुरान पढ़ रहा था, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ इस हालत में कि इमाम कुरान पढ़ रहा था। बारकल्लाहु फीकी। जी, अक्सा आप ट्राई करें, मैं बताती हूँ इसका। वसलतित तौइरा, तो अब यहाँ पे वही जो वो कहना चाह रही थी ना, नौशीन के वो फीमेल का, वस, क्योंकि ये फीमेल का क्यों उन्होंने लगाया और वसलतिल कह दिया है? ये त्यारे के बारे में है, तायरा हाँ, यानी तौइरा के बारे में, बिल्कुल वो बिल्कुल, है ना। मुअन्नस का है। हाँ, तौइरा तू के बारे में है, तो ये मोनस है तो ता मुअन्नस की है, वजह से, तो मोनस के लिए जो फेल शुरू में लाना था, तो वो डेफिनेटली मोनस मुअन्नस का का ही है। लाना था। तो इसीलिए बेसिकली है वसलत, ठीक है, लेकिन जोड़ने के लिए वसलत तौइरतु। वसलतित तायरतु, पहुंचा जहाज, मतारू, मतारू जिद्दा या मतार, देखो मतार कहाँ जहाज जद्दा। पहुंचा, जहाज पहुंचा, कहाँ हम्म, पहुंचा? मतारा, एयरपोर्ट पर, राइट। जद्दा, तो हाँ। इसका तो मतारा, नसब में, मतारी, मतारू क्या आएगा? मतारा नसब में आएगा ना, क्योंकि ये हाँ बिल्कुल, मफूल है। मफऊल है, हाँ। अच्छा, ये मतार, जिद्दा है क्या जद्दा है? जद्दा है जद्दा, एयरपोर्ट। जद्दा जद्दा जी। जो मतारा सिटी है। जद्दा, ठीक है। वसलतिल तायरतु मतारा जद्दा, व अना शारिबुन, वाना शारिबुन, मैं पी रहा था। वाना क्या? ठीक है, क्या पी रहा था वो भी बता दो, कुछ कंफ्यूजन अना ना हो जाए शारिब, किसी को। चाय चाय,
या व अना, हाँ यानी हमने जब किया था ना शेख साहब के पास, हमने कहा था वह हिया सरियातुन, यानी तेज चलता हुआ था, तेज चल रहा था, ये सही या हाँ कुछ भी लगा सकते हैं वैसे। पर हमने मेरी परसों प्रैक्टिस की थी ना, तो उसमें हमने इसको बनाया था वशम्सु तत्लु, वो सही होगा? वशम्सु ततलअ, हाँ इस हालत में कि सूरज निकल रहा था, हाँ बिल्कुल ठीक होगा, फिर भी ठीक होगा। वशम्सु तग़रुबु, इस हालत में कि तग़रुबु, सूरज ठीक है, गुरूब हो रहा था। गुरूब हो रहा था। ठीक है, सही है। चलें, बारकल्लाहु फीकी। जी सादिया आएंगी? जी मुसीफत मैं थी। हज्जतु, मैंने हज किया, व आना सगीरुन, या आना कबीरुन, बड़ा हो गया, या आना मुतज़व्विजु, कुछ भी बना सकते हैं ना, शादीशुदा ठीक है, होके हज किया बिल्कुल ना। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकी, माशाल्लाह। जी शीबा जी आए। रअयतुल मुदर्रिसा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। रअयतुल मुदर्रिसा, रअयतुल मैं दाखिल हुआ, रहा देखना, देखना, मैंने देखा, रअयतुल मुदर्रिसा, मैंने देखा किसको मुदर्रिस को, देखा? हाँ टीचर को देखा। टीचर को देखा। वाहुवा यखरुजुल मिनल फस्ली, वहुवा यखरुजु मिनल फस्ली, और वो इस हाल में कि वो क्लास से निकल रहे थे, राइट? बिल्कुल ठीक है। वहुवा फिल फस्ली, और वो क्लास में थे, इस तरह भी कह सकते हैं। मैंने मुदर्रिस को क्लास में देखा, यानी क्लास में होते हुए देखा, बिल्कुल ठीक। अगला भी कर दें शीबा। माता अम्मी, माता अम्मी, क्या मतलब इसका? माता अम्मी, मेरे अंकल की डेथ हुई, ठीक है। माता अम्मी व अना सगीरुन, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, यानी मेरे छोटे होते हुए ही मेरे अंकल की डेथ हो गई। बारकल्लाहु फीकी। या वाहुवा नाइमुन, हाँ, सो रहे थे, नाइमन, बिल्कुल बिल्कुल, सोते हुए हालत में ही उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल ठीक है, बारकल्लाहु फीकी शीबा। सुमैया आ जाए जल्दी से। खरज तो और मिनल मदीनती, अल के साथ मदीनती में आ जाएगा ना, मदीना के साथ तो। हाँ बिल्कुल। खरज तो मिनल मदीनती, मैं निकला मदीना से, वशम्सु तत्लू, कि सूरज तुलू हो रहा था, ठीक है। इस हाल। और ववसलतु रियादा, मिला रियाज से, है ना? और नहीं, रियाद भी शहर का नाम है ना, मदीना भी शहर का नाम है, रियाद सऊदीया के शहर है दोनों। और नहीं, मैं मतलब वही रियाद मेरा पहुंचा, मतलब पहुंचा, हाँ मतलब रियाज पहुंचा, तो वह शम्सु तगरुबु, मतलब उस वक्त की सूरज तुलू गुरूब हो रहा था। तो तगरुबु क्यों लगा रहे हैं हम? ता क्यों लगा रहे हैं? ततलू से, हाँ तो तगरुबु भी, तो हाँ ठीक है, तो ततलु क्यों लगाया था? पढ़ा हुआ मैंने ऐसे, ततलू कि वो तुलू हो रहा था, वो तुलू, वह शम्सु के वो तुलू हो रहा था, ततलू मतलब कि वो तुलू हो रहा सूरज मोनस है ना। था। हाँ, मोनस की वजह से वही ये जवाब देना चाहिए ना सुमैया। आपके क्योंकि मोनस है तो इसलिए ज़ाहिर है ता लगा उसके साथ, वरना मुजक्कर के साथ तो या लगता है ना, ठीक है। अगर चांद के तुलू और गुरूब होने की आप बात करेंगे तो वो उसके साथ या लगेगा, क्योंकि चांद कमर जो है वो मुजक्कर है, सूरज मोनस है, इसलिए तो वो यगरुब हो जाएगा, वो बिल्कुल कमरू यगरुब। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्लियर हो गया, सही। बारकल्लाहु फीक। देखिए हम पता नहीं, शायद मुझे ना कोई छठी हिस्स मुझे बता देती है कि यहाँ पे क्लैरिटी की जरूरत है, इस तरह सवाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, तो क्या ख्याल है गर्ल्स, आगे करना है अगला सवाल के उसकी तरफ जाएं? एक कर लेते हैं मेरा ख्याल, और अक्सा आ जाए। अच्छा, अगला सवाल है, कैसे पढ़ेंगे इसको? इजाल है ना, पहले अमर है ये भी, लेकिन ये नॉर्मल है बनाओ, ठीक है, जाला या जालू से। तो इजाल, हाँ, कुल्ला जुमलातिन, हर जुमला बनाइए, उसमें से जो आते हैं, हाँ जुमलातिन हालियातिन। अच्छा, अब ये ना इसको जुमला हालिया बनाना है,
دیکھو یہاں تو خالی لکھا انت تمشی فی الشارع رائٹ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہر جملے کو جملہ حالیہ بنائیں, لجملتن ایک جملے کے لیے, من انشائک یعنی اپنی انشاء کیا ہوتا ہے, پیدا کرنا ہوتا ہے نا ویسے, ہے نا, انشاء اپنی اپنا یعنی اپنی کمپوزیشن خود سے بنانا ہے, پیچھے درس میں سے نہیں کاپی کرنا, ٹھیک ہے. ہاں اپنی اپنے پاس سے ایک جملہ لکھیے یہاں پہ اور اس کا اس کو حال بنائیے. اچھا اس کو اسٹارٹ میں واو لگا کے پھر اس کو complete یہاں تو واو لگ جائے گا بالکل, اس کو حالیہ بنانے کے لیے یہاں واو لگ جائے گا, لیکن اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہم نے بنانا ہے. وَأَنْتَ تَمْشِي فِي الشَّارِعِ, مانتا تمشی وہ اس حال میں کہ تو سڑک پر چل رہا تھا. ہاں تو یہاں کیا لگا ہے, یدخل المسجد, ٹھیک ہے, نہیں یدخل المسجد وہ مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ تم سڑک پہ چل رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے, گرامیٹیکلی تو کوئی ایرر نہیں ہے اس میں, لیکن وہ داخل ہوا اور آپ چل رہے تھے تو مجھے کیسے پتہ چل گیا, دخل تو کر لو. ہاں ہے نا, کیونکہ وہ اور تم کا صیغہ استعمال کر رہی ہیں آپ, تو پھر آپ تو تھرڈ پرسن ہوگی نا, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ سڑک پہ چل رہا تھا اور ہے نا. دخلت المسجد, میں داخل ہوا مسجد میں, وانت تمشی فی الشارع, صحیح. اور تو چل رہا تھا. ہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے رأیتک, میں نے آپ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ سڑک پر چل رہے تھے. رأیتک ہے نا, ابھی جو رأیتو اوپر ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے ساتھ کا لگا دیں, رأیتک ہے نا, میں نے آپ کو دیکھا. وانت تمشی فی الشارع, اس حال میں کہ آپ سڑک پر چل رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے گرامیٹیکلی کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں تھی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک کی جی. کون آئے گا آگے, جویریہ جی فارغ ہیں آپ, آئیں گی؟ چلیں سمینہ بھی آ گئی ہیں, آ جائے کوئی بھی والنٹیئر شاباش جلدی سے. جی حججت, کوئی نہیں آ رہا تو ہم بول دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. حججت, میں نے حج کیا, وانا طفل, اس حال میں کہ میں بچہ تھا. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیک. آگے اب دیکھیں جی اگلا. ہاں جی نوشین. دخلت الفصل والمدارس مدرس يكتب درسی کیا ہو گیا, یکتبو لکھ رہا تھا, درسا يكتب ہاں ہے نا, ہاں یکتبو درسا, ہاں سبورتی, ہاں وہ بورڈ پر مدرس لکھ رہا تھا کچھ, اس حال میں داخل ہوا. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیک. اگلا بھی کرتی ہیں, میں کرتی ہوں. میں چلے ٹھیک ہے, سمیہ آ جائیں. جی. دخل الاولاد فی الحدیقتی, کہ لڑکے داخل ہوئے باغ میں. والمطر ينزل, یعنی بارش ہو رہی تھی. ینزل, ہاں, اور اس حال میں کہ بارش ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, پرفیکٹ. اگلا بھی کر دیں, پھر سورج والا آ گیا آپ پہ. ہاں صحیح ہے, اچھی بات ہے. ہاں اچھا, ہاں دخلت فی البیت والشمس تغرب, میں داخل ہوا گھر میں. ہاں اس حال میں کہ سورج غروب ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جی کوئی آنا چاہ رہا ہے, یہ زینت النساء ہے کوئی ہمارے ساتھ آج. جی شیبا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ ہمارے گروپ میں ہیں, پہلی دفعہ آپ نے جوائن کیا کلاس؟ جی پہلے کری تھی, لیکن یہ ٹائم ذرا بزی رہتا ہے. اچھا اچھا. چلو ٹھیک ہے, آپ رکیے گا, میں ریکارڈنگ بند کروں گی نا, اس کے بعد آپ 1-2 منٹ رکیے گا, ہم کچھ کلاس کی ٹائمنگ کے بارے میں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی مصطفی. جی جی شیبا. نمبر 6, دخلت المسجد والمؤذن یقیم, کہ میں مسجد میں میں مسجد میں داخل ہوا کہ اور اس حال میں کہ قیام کر رہے تھے.
हाँ इकामत पढ़ रहे थे, यानी वो इकामत पढ़ते हैं पढ़ ना, हाँ इकामत हाँ पढ़ते हाँ हैं ना, जो हाँ होता जी जी युकीमुन वही है कि इकामत, उसका मतलब वही होता है कि बस नमाज खड़ी होने वाली है, इसीलिए उसको हम्म, इकामा कहते हैं। ठीक है चलें, एक रह गया, वो भी कर लें शिवा, आखिरी। जी वाना सगीरुन, ये कुछ भी कर सकते हैं, हजस्तु वाना सगीरुन बिल्कुल ठीक। या हफिज़तुल कुरआना हम्म, वाना सगीरुन। बारकल्लाहु फीकी, माशाल्लाह, ये ख्वाहिश है हमारी कि हम सब ऐसा कह पाते। इंशाअल्लाह हफिज़तुल अब कुरआन कह वाना पाएंगे सगीर इंशाअल्लाह। है, हाँ अभी भी कर सकते हैं बिल्कुल, वाना कबीरुन कर सकते हैं, चले वाना इंशाल्लाह। कबीर। बारकल्लाहु फीकुम इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बारकल्लाहु फीकुन्ना। आगे चलते हैं हम अपनी सूरा पे इंशाअल्लाह अब, ठीक है। सूरतुल माऊन है आज हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एनी वॉलंटियर टू स्टार्ट इट? सूरतुल माऊन, जी पहले मैं लफ्जी तर्जुमा करती हूँ फिर ग्रामेटिकल, तो पहली आयत का, ठीक है। जी जी मैंने कहा पहले लफ्जी तर्जुमा करती हूँ फिर ठीक है, ग्रामेटिकल भी बताती सही है हूँ। इंशाल्लाह। आराइता, क्या तूने देखा, अल्लज़ी उसे, युकज़्ज़िबु जो जुटलाता है या जुटलाएगा, बिद्दीनी रोजे यानी बदले के दिन को, यानी यौम क़यामत को, ठीक है। क्या तूने देखा उसको जो जुटलाता है बदले के दिन को या यौम जज़ा को, रोजे जज़ा को। अच्छा अब इसका अलग अलग दे लेते हैं। आ है, फिर हर्फ इस्तिफ़हाम है, और राइता तूने देखा, ये माजी का सीगा है, पहले माजी का वाहिद मुज़क्कर हाजी का, और इसका रूट वर्ड है रा आ या, रा आया, रा तो हमजा, रा हमजा या, हाँ हमजा हमजा या, या, ओके। और इस ये फेले नाकिस है, और फेले नाकिस में ये मुअत्तलुल लाम फेले है, नाकिस का क्या मतलब? यानी इसमें हरफ हाँ नाकिस हरफे, हाँ और नाकिस में एंड पे आ रही होती है ना, एंड हरफे पे इल्लत, आखिरी हाँ वाला है तो वो जी, तो वो उसमें आ रहा है, या आ रहा है, तो ये फेरे नाकिस है और ये मुअत्तलुल लाम है, नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक, नाकिस हाँ मुअत्तलुल लाम होता जी है, जी, ठीक है। तो इसमें या इसका वो हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे, या की हरकत को पीछे मुंतकिल करेंगे। अच्छा उसके हरकत पे जाने के लिए हमें इसका बाब पता होना जरूरी है कि किस बाब से है ये, है ना? बाब फातिहा से है ये, राइट? हाँ बाब फातिहा से है। फातिहा क्या होता है उसका मुदारे? फातिहा यफ्तहु, हाँ यानी दोनों पे फतहा ही होता है, तो या ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा चूंकि सिर्फ फेरे मावी से ही कंसर्न है ना, तो इसी पे रहेंगे। रा तो इसका या मतलब या की हरकत को पिछले हर्फ पे हमने मुंतकिल किया, देना, लेकिन उससे पहले से ही उस पे हरकत थी, पहले से ही है। इसके कंपैटिबल एक हम अलिफ ले आए, तो हम इसको अलग से अलिफ के तौर पर लिखते हैं, या उसके ऊपर ही अलिफ मकसूरा डाल के दो हरकत हो गई इकट्ठी, हाँ यानी अच्छा अक्सा इसमें ऐसे है, देखो आपने कहा ना कि ये मुअत्तलुल लाम है ना, यानी नाकिस है, यानी आखिर में हर्फ इल्लत आएगा, या तो या आ सकता है या वाव, राइट? अब जब या जो है ना, हम इसको कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है वाव से, ठीक है ना, तो इसलिए ये अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खोता, नहीं रहेगा, हाँ ये नहीं हटता। ये रहेगा, लेकिन वाव हम को हम हमजा के हटा ऊपर देते हैं। जी, हमजा के ऊपर हम क्योंकि हमजा और अलिफ दो हरकत हो गई, तो हम हाँ उसके यहाँ, कंपैटिबल एक अलिफ मकसूरा ले आएंगे। हाँ यहाँ पर असल में क्या होना था, अकॉर्डिंग टू द रूल के वाव, यानी इसको हटा के इसकी जगह पे हम एक अलिफ ले आते हैं ना, इसके कंपैटिबल, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये हटता नहीं है, लेकिन हमने अलिफ तो कंपैटिबल उसके लाना है, तो फिर हम अलिफ सगीरा की शक्ल में ले आते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से इसको इस तरह पढ़ेंगे, और या की मौजूदगी रहेगी, ये ऐसे ही रहेगा, हाँ नजर आता रहेगा लेकिन प्रोनाउंस नहीं होगा, तो रआ बन गया, ठीक है बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकी। अच्छा इसकी इसकी गर्दान करेंगे ये, क्योंकि ये तो रआईता है, ये बन गया रआ, हाँ आगे रआ रआ
اچھا اب دیکھو رآ یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں یہ تین اسی ہو لیے میں جائیں گے. ہاں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں نا پھر جب آلریڈی دیکھو ہم تسنیہ کے لیے الف لگاتے ہیں, ہے نا, یعنی, اور اس میں آلریڈی اینڈ پہ الف ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں اس کا یہ حرف علت واپس آ جاتا ہے پڑھنے میں. اوکے. اچھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نا وہ گردان کھول لوں ایک دفعہ, کہ نہیں ایسے بتا دوں. اچھا جو ہماری بک ہے نا وہ فہم القرآن, جی اس میں دی ہوئی ہے گردان, ہے نا, اس میں نا بلکہ ناقص کے 3-4 جو الگ الگ ابواب سے گردانیں آتی ہیں وہ دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. اس میں یہاں پہ کھول لوں پھر آپ لوگ کہتے ہیں تو 1 منٹ, تاکہ پتہ ہے چیز آئی ہے تو وہ ڈسکس ہو جائے پھر ساتھ ہی. 1 منٹ میں نا کھولتی ہوں, یہاں پہ سب کے سامنے ہی کھول لیتی ہوں. اوکے یہ صورت آج پوری نہیں ہو پائے گی کیونکہ لمبی بھی ہے تھوڑی سی, اور لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ. صفت ہاں آرام 2 آرام سے میں, چلتے ہیں, ذرا سمجھ آ جائے. ہاں ہاں بالکل بالکل, یہی میں نے سوچا 2 میں کر لیں گے اس کو انشاءاللہ. میں یہ کھول لوں ذرا اپنے پاس, جیسے کھول کے رکھنی چاہیے تھی. صفت پیج نمبر 117 پہ سا سے ہے. ہاں ہاں میں نے کہا یہاں پہ بھی کھول لوں میں, 1 منٹ. ٹھیک ہے. پیج بتانا اکثر. 117 ون سا کی ہے. سیون 117 اور یہ فتح باب سے ہی ہے. اچھا اچھا ہم نے کہا کہ یہ باب فاتحہ سے ہے نا. اچھا دیکھو مختلف ابواب کی یہاں پہ گردانیں دی ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ بھی دیکھو یہاں دعا تھا, اس کا روٹ ورڈ ابھی اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو. جی جی ہاں تو یہاں پہ مطلب دال عین واو ہے اس کا روٹ ورڈ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو وہ ہٹ گیا, میں لکھ کے دکھاتی ہوں ذرا تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ دیکھو یہاں پہ بھی وہی رول اپلائی ہو رہا ہے. اس کا روٹ ورڈ تھا دال عین واو, رائٹ, دال عین واو. تو ہم نے وہی والا رول اپلائی کیا, اس میں واو ہے تو دال عین, یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے نا, تو دعوا یدعو ایسے آئے گا. اب یہ ماضی کو ٹریٹ کر رہے ہیں بس, دعوا, رائٹ. اچھا اب کیا ہوا کہ ہاں اس کو ہم نے پیچھے دینا ہے, لیکن پیچھے تو اپنی آلریڈی ہے, تو پھر اس کو ختم کر دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے. اس کے کمپیٹیبل لے کے آئے جو کہ الف ہوتا ہے. تو یہ دیکھو کیا بن گیا, دعا بن گیا, رائٹ. اس میں واو تھا تو واو نکل گیا, لیکن یا نہیں نکلتا اور وہ الف صغیرہ لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. اچھا اب جب ہم گردان ہم نے شروع کی ہے, رائٹ, دعا, تو یہ اس میں بھی تو ہم نے تسنیہ میں بھی وہی لگانا ہوتا ہے نا. تو دعا دعا تو سیم ہو جائیں گے, اور دعا وہ مد بن جائے گی پھر ورنہ, رائٹ. تو پھر ہم نے کیا کیا, یہ واو لوٹ آیا جو اس کا تھا نا واو, وہ لوٹ آیا جب یہاں پہ ایک الف آگے تسنیہ کا آنا ہے. تو یہ دعوا بن گیا, ٹھیک ہے, دعا دعوا, اور آگے کیا بننا تھا, دعوو, ہے نا. فعل فعل فعلو بن کے بننا تھا, دعوو, ہے نا, فعلو ہوتا ہے نا, فعل فعل فعلو, ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ ہونا تھا دعوو, ایسے ہی ہونا تھا. اگر ہم اس کو اسی طرح چلتے تو یہ ایسے ہی ہونا تھا نا. ہاں ہاں بالکل, دیکھو یہاں پہ تو وہ گرا ہوا ہے, دعا بن گیا, لیکن یہاں پہ میں نے کہا کہ وہ آلریڈی دعا ہے, الف الف 2 الف آنے کے بجائے پھر یعنی 2 بن جائیں گے نا, وہ الف 2 حرف علت آ جائیں گے نا اس طرح سے, کیونکہ ایک تو تسنیہ کا الف آنا ہے اور ایک اس میں آلریڈی الف لگا ہوا ہے, تو 2 حرف علت آ جائیں گے نا اکٹھے. تو پھر وہ ایک الف کی بجائے جو یہ والا جو حرف علت ہے, اس کی بجائے اس کا جو اپنا روٹ ورڈ کا ہے پھر حرف علت وہ لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دعوا بن گیا. اچھا دعوا, آگے کیا آنا تھا, دعوو, ہے نا, فعلو کے پیٹرن پہ. تو پھر اس کو کیا کیا, اب یہاں پہ بھی 2 حرف علت اکٹھے ہو گئے ہیں, ٹھیک, بلکہ 3 ہو گئے, ایک الف بھی آ گئے یہ جمع کے لیے جو لگتا ہے. اچھا تو اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں, کیا رول ہے گرلز, یہ جو ہے نا یہ والا, یہ تو ہمارا صیغے کا ہے نا, ایک مادے کا ہے ایک صیغے کا ہے. صیغے کا کیا مطلب کہ جمع بنانے کے لیے ہم نے واو الف لگانا ہے نا اینڈ پہ, جیسے یہاں پہ یہ صیغے کا الف ہے, تسنیہ کا صیغے کے ساتھ الف ہوتا ہے,
یہ جمع کے صیغے کے ساتھ واو ہوتا ہے, ٹھیک, یہ صیغے کا واو ہے اور یہ مادے کا واو ہے. اوکے افسا, ہاں تو ہاں جب صیغے کا اور مادے کا آئے گا تو کیا صیغے کا واو ہٹا سکتے ہیں ہم؟ نہیں پھر ہمیں جمع کی نشانی کیسے وہ تو جمع ہے, ہاں وہ تو نہیں ہٹا سکتے, تو پھر کیا کریں گے, پھر اسی کو ہٹا دیجئے. جو وہ لے کے آئے تھے نا ہم یہاں پہ تسنیہ میں, اس کو ہٹا دیجئے آپ, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اب دعو ہو گیا. اور اگر دیکھیں وہ عامر سہیل صاحب اس کو اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو پیچھے فتحہ ہے تو آپ کا ریڈی ہے صیغہ, وہ ایسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہم, لیکن میں کہتی ہوں سمپلی بس اس کو ہم نے ہٹا دیا تو بس ٹھیک ہے, دعو جو بھی بچا وہ ہمارے پاس ریڈی ہے. لیکن اگر میں ساتھ دوسری بات بھی بتا دوں, وہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر تو فتحہ ہے تو ریڈی ہے, کیونکہ اگر کسرہ ہے نا, اگر کسرہ ہے تو مجھے پڑھ کے بتاؤ ذرا اس کو, پڑھا ہی نہیں جا رہا نا, ہے نا, واو ہے نا, دائی اور آگے تو واو ہے, تو واو کی تو ساؤنڈ او کی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے نا, تو یہ پڑھا ہی نہیں چونکہ جاتا, اس لیے پھر ہمیں اس کو ہٹانا پڑتا ہے اور اس کے کمپیٹیبل لانا پڑتا ہے, رائٹ. ورنہ اگر فتحہ ہے تو فتحہ تو پڑھا جا سکتا ہے نا دعو کی شکل میں, تو اس لیے پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو ہم مستری رہنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ضمہ ہو تو پھر تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن یہاں فتحہ آتا تو ویسے ہی رہنے دیں گے. تو دعا, دعوا, دعو اور دعت, ہاں دعت کیسے بنا دیکھیں, اصل میں دعوت بننا تھا نا, اب وہ دو با پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے, تو یہ اس میں دو با کیا ہے, چلے جائیں قاعدہ نمبر 2 پہ دیکھیں کیا ہے. 2 با کیا ہے قاعدہ, کہاں پہ وہ قاعدہ, میں بھی ہارڈ کاپی میں سے دیکھتی ہوں. قاعدہ نمبر 2, قاعدہ نمبر 2 یہاں پر ہے 104 پر اجوف کا قاعدہ ہے. قاعدہ نمبر, ہاں اچھا یہاں پہ ہے, یہ ہے قاعدہ نہیں, یہ تو قاعدہ نمبر 4 ہے, 1 منٹ, یہ ہے قاعدہ نمبر 2 با. اگر حرف علت سے پہلا حرف متحرک ہو تو حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں, یہ قاعدہ ہے. اگر حرف علت سے پہلا, ابھی وہاں پہ دعوت آیا تھا نا ہمارے پاس جہاں پہ ہم رکے تھے, کیا تھا, دعا, دعوا, دعو, دعوت, ہے نا, ایسے دعوت آیا تھا, دعوت, یہ یہ اجوف اور ناقص کا خیر ایک جیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر حرف علت سے پہلا حرف یعنی جیسے اگر ہم اس کو دعوت یعنی تا اس میں آ گیا تو یہ اجوف کا قاعدہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ واو ہے تو واو سے پیچھے اگر حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیا تو واو کو تو بنا دعت آ گیا نا. چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں, 1 منٹ, اچھا وہ تو صفت یہ اجوف کا تھا یا ناقص کا تھا جو بھی, ہاں کیونکہ آگے, واو تھرڈ لیٹر تھا نا. ہاں ناقص نہیں, وہ تو اجوف کا لکھا ہوا تھا, لیکن یہاں ریفرنس دیکھیں اسی کا دیا ہوا نا, میں کیوں وہاں گئی ہوں, یہاں ریفرنس دیکھ کے, یہ ریفرنس ہے نا 2 با سادیا, ہاں کہ یہ کس کے تحت جو ہے وہ یہ اس طرح سے بنا ہے, تو یہ ریفرنس لکھے ہوئے نا کہ 3 2 با, قاعدہ نمبر 2 با پہ جائیے, قاعدہ نمبر 3 الف پہ جائیے, ایسے, ٹھیک ہے. تو قاعدہ نمبر 3 الف کیا ہے کہ اگر ما قبل حرف پر اصل میں اجوف اور ناقص کے میں تو اس کو کہتی ہوں کہ ایک ہی قاعدے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا بس ڈفرنس آ جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یا جو ہے اینڈ پہ اگر آئے تو ذرا اسٹرانگر ہوتا ہے اور وہ نہیں موو کرتا, رائٹ. تو اس طرح کی تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں.
تو اب یہ 3 الف کیا ہے, یعنی اس کے یعنی تا آ گیا, شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تا آ گیا, تو اب یہ کائنڈ آف اجوف بن گیا کہ بیچ میں ہے یہ, اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہاں پر تو اسی میں تھا نا, یہاں تو اینڈ میں ہی تھا, تو ہم نے دیکھا کیسے ہو گیا, یہاں پہ اس کو وہ واپس آ گیا, 2 جو حرف علت اینڈ پہ الف آنے تھے تو اس کی جگہ واو واپس آ گیا, ٹھیک ہے. اور یہ بھی کیسے بنا ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا, یہاں پہ دعو تھا, تو پھر یہ دیکھو یہاں بلکہ اس کا قاعدہ یہیں لکھا ہوا ہے, دعو جو تھا نا اس کا قاعدہ یہیں لکھا ہوا ہے, گردان کرتے ہوئے جہاں 2 حرف علت اکٹھے ہو جائیں, یعنی ایک گردان کرتے ہوئے, رائٹ, یعنی ظاہر ایک صیغے کا اگر ہو اور ایک مادے کا ہو تو مادے کا حرف علت حذف کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب یہ جو ہے یہ 2 با تھا, اور وہ 2 با ہم نے دیکھا کیا ہے کہ اگر حرف علت کے پیچھے والا ساکن ہے تو اس کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں, یعنی واو کی حرکت کو ختم کیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس قاعدے کے تحت. اور اب 3 اور الف کیا تھا کہ پھر اس کو ختم کر کے, یعنی یہاں پہ آپ سمجھ لو کہ آگے چونکہ تا آ گیا نا, اب اینڈ پہ تو نہیں ہے نا حرف علت, واو ہے نا سعدیہ, اب یہ تا آ گیا تو اس لیے اجوف والا ہی وہی والا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب واو کی حرکت کو ہم نے واول والا پیچھے drop ٹرانسفر کیا ہاں پیچھے ٹرانسفر, لیکن اس کی تو اپنی ہے تو ویسے ہی ختم تو کر دیں گے, ختم ہی ہوں گے. ختم کر دیں گے. اور پھر اس کے کمپیٹیبل ایک حرف علت لے کر آنا ہوتا ہے جو کہ الف بنتا ہے, دعات بن جائے گا. اور اب انہوں نے کیا کہا کہ اب ساکن, الف بھی ساکن ہے اور تا بھی ساکن ہے, تو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں ہے نا تو پھر وہ حرف علت نکل جائے گا. کافی سارے قاعدے اپلائی ہو کے یہ لفظ بنا ہے دعات, یعنی تا بھی ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے تو پھر الف نکل جائے گا, تو دعات رہ گیا جو یہ بنا آسان دعات. طریقہ یہ کہ گردان کو یاد کر لیں اچھی طرح. گردان کو رٹا مار لیں, ہاں بالکل. اور یہاں سے مسئلہ ہے پھر آگے تو وہ ایزی چلتی ہے گردان نا, صرف یہ پہلے 3-4 صیغوں میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے ناقص کے گردانوں میں. تو دعا, دعوا, دعو, دعت, دعتا, دعونا, یہاں پہ پھر واپس آ گیا دعونا, واو, کیونکہ وہ یعنی فعلنا ہوتا ہے نا, یہاں پہ فعلنا ساکن ہوتا ہے نا, تو دعونا, دعوتا, دعوتما, دعوتم, دعوتی, دعوتما, دعوتنا, دعوتو, دعونا. اب ہمارا جو اصل میں تھا وہ جو ہم را کو دیکھنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا تھا باب فاتحہ سے آتا ہے, یہاں سے اس باب سے آتا ہے, باب فاتحہ سے, ٹھیک ہے. چلیں ٹرائی کریں اقصا, را ایسے ہم لکھیں گے نا اس کو, ہے نا, را. ہمارا را ہے, را, پھر ہم واپس حرف علت کو لے آئے, اس میں راجا, ہاں رعایا بنے گا. اب رعایو کی بجائے جیسے اگر ہم نارمل لکھتے رعایو, ہاں تو انہوں نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے رعو. ہاں دیکھو وہ, اور میں نے سمجھا دیا تھا نا کہ کیوں رعایو نہیں لکھنا, جی, کیونکہ رعایو وہ مادے کا نہیں ہے, وہ سیغے ہاں کا ہے, تو وہ ہمیں کرنا ہے. 2 اکٹھے آ جائیں گے نا حرف علت, ٹھیک ہے, 2 حرف علت آ جائیں گے. جی, تو ہاں یا کو ہٹا رعایو کر ایسے, ہاں تو یہ یا اور واو 2 حرف علت آ گئے, ٹھیک ہے, تو یہ والا تو نہیں ہٹا سکتے, تو یہ والا ہٹا دیں گے, تو یہ راؤ بن جائے گا, راؤ, جیسے یہاں پہ ساؤ بنا ہوا ہے, رائٹ. اور پھر راعت, یہ جو بھی ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ دیکھا دعات کا, یہ وہی والا ٹریٹمنٹ ہے نا, آیات کی بجائے راعت کر لیا. اور پھر راعتا, اور پھر رعینا, جہاں اس میں واو لوٹ آیا تھا نا, دعونا تھا, ریمبر, اس میں جی اس میں یا ساکن والا لوٹ آیا, لوٹ آیا, سعینا. یہ یاد ہی کرنی پڑیں گی, صحیح بات ہے. ہاں نہیں, لیکن ہے تو رولز ہی, لیکن 4-5 ایک ساتھ لگ کے پھر ایک لفظ بنتا ہے. ہاں تو سعینا, ہاں بار بار ریپیٹ کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ہمارا آ گیا رعیتا, یہ جو مذکر کا صیغہ ہمارا سعیتا کی جگہ ہاں رعیتا, بالکل رعیتا, رعیتما, کر لو پوری. رعیتما, رعیتم, رعیتی, رعیتما, رعیتن, آئین کی نہ پرناؤنس, آئین نہ پرناؤنس, آئین حمزہ ہے, رعیتا, ہاں رعیتو, رعینا, رعیتو, رعینا, بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ, پرفیکٹ.
تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اس کی طرف سورہ کی طرف. چینج ہوئی ہے اسکرین کہ نہیں؟ جی یہ ہو ہمارا گئی. سیگا تھا رائتا. تو یہ رائتا میں فعل ماضی کا حاضر کا واحد کا سیگا تھا مذکر کا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارائیتا کیا تو نے دیکھا. الذی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے جو. الذی وہ یا جو. یکذبو جھٹلاتا ہے. کذبا یکذبو. ہاں اور روٹ یہ ورڈ. فعل ماضی کا کاف زال با ہاں کذب. ہاں کذب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کاف زال با. اور با. ہاں. اور یہ بہت قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے نا. اور یہ بھی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک نہیں ہے. ماضی کا نہیں ہے. مضارع. ہاں مضارع ماضی کا کے ہے. مضارع ہے. مضارع ہے. مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور یہ کون سے باب سے ہے؟ پتا نہیں. یہ وہ دمہ والا باب جو ہے نہیں دیکھو یہ باب تو دمہ ثلاثی والا نا. مجرد سے تو ہے ہی نہیں ہے. ثلاثی مجرد سے تو ہے ہی نہیں ہے نا. تہذیب میں چلا گیا تشدید کیونکہ یہ لگی ہوئی ہے دمہ نا. کا صیغہ. ہاں تشدید اور لگی اس ہوئی کے ہے. پہلے ہاں سیغے پہ دمہ بھی ضمہ ہے جو لگا. کہ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کون سا باب ہے؟ جی کوئی آنا چاہ رہا ہے تو آ جائے. سمینہ جی بتا رہی ہیں باب تفعیل. بالکل ٹھیک. فعل یفعل. ہاں تفعیل رائٹ. فعل یفعل تفعیل. کذب یکذب. ٹھیک ہے. اچھا کذب دیکھو وہ باب زاری اس سے آتا ہے سامعہ سے. کذب ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا اس میں کس میں بات کر رہے تھے؟ کاملا میں ہے نا. کامولا یکملو. تو میں نے کہا تھا کہ کامولا کا مطلب ہے مکمل ہونا. رائٹ مکمل ہونا. اچھا کامولا مکمل ہونا. لیکن اکملا مکمل کیا. اس نے مکمل کیا. کامولا وہ مکمل ہوا. اکملا اس نے مکمل کیا. اچھا یہاں پہ کذبا اس نے جھوٹ بولا. اس نے خود جھوٹ بولا. لیکن کذبا اس نے جھٹلایا. دوسرے کو جھٹلایا. یہ بھی متعدی بن گیا. یعنی دوسرے کو انوالو کر لیا نا اس نے. کذبا جو لازم ہے اس نے جھوٹ بولا. جیسے داخلہ وہ داخل ہوا لازم ہے. ٹھیک ہے فعل لازم ہے متعدی نہیں ہے. لیکن ادخلا اس نے داخل کیا تو وہ اب متعدی ہو گئی. یعنی کسی کو داخل کیا. تو اس طرح کذبا اس نے جھوٹ بولا. بس اس نے جھوٹ بولا. رائٹ. لیکن کذبہ ہوا تو اس پھر نے لازم ہے کہ کسی کو جھٹلایا. متعدی بن گیا یہ فعل. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ضرور کوئی ہاں چیز تو یہ موجود ہوگی. کاذبہ بھی نظر آئے گا آپ کو. کاذبون جھوٹ بولنے والے ہیں. قرآن پاک میں دونوں آپ کو نظر آئیں گے. تو کاذبہ اس نے جھوٹ بولا. خود اس نے جھوٹ بولا. وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. کاذب کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو. کاذب یہ بھی لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاعل کے وزن پہ کاذبن. فاعلن کے وزن پہ جھوٹ بولنے والا. ٹھیک ہے اسم الفاعل. لیکن کذبہ کسی دوسرے کو جھوٹا کہنا. ٹھیک ہے. ہاں اور اس کا کذاب اس کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ جھٹلانے والا. کذاب یعنی نہیں وہ تو خیر وہ مبالغے کا صیغہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. ٹھیک ہے چلیں. تو یکذبو وہ جھٹلاتا ہے. وہ جھٹلاتا ہے بالدین روزے جزا کو یا بدلے کے دن کو. یہ مرکبے جاری ہے. جار مجرور ہو گئے ہیں. اوکے اور بھی کچھ اس میں ہے ڈیٹیل؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے. باقی دین اسم ہے اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھو یہاں پہ لکھا بھی ہوا تھا نا کذبا یکذبو مصدر تکذیب یعنی تفعیل کے وزن پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو فذالک الذی فا حرف عطف ہے. اس کا معنی ہے کہ پس. اوکے اوکے پھر ذالک. ہلو ہاں ٹھیک ہے. ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے واحد کا اور مذکر کا. بعید کا دور کا اشارہ ہے. الذی یہ پھر اس میں موصول آ گیا جو. یدعو
جھٹلاتا ہے، یہ فعل ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے یدعونی دا ہے، یدعو 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 جی یدعو یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ دا عین عین ہے اور یہ ریپیٹڈ ورڈز ہیں اس میں، تو یہ مضاف کا قاعدہ ہوگا اس میں. ہاں مضاعف کا. ہاں اب دیکھو شد یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی، دیکھو ڈفرنس اقصا ہے نا، ہمیں یہاں پہ بھی شد نظر آ رہی تھی اور یہاں پہ بھی شد نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ مضاعف ہے، یہ ریپیٹڈ ورڈ ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ اس کا ایک تو یہ کہ شروع میں فعل مضارع کا یہ نارمل ہے، فتحہ لگا ہوا ہے نا، یہاں پہ ضمہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تشدید ہو اور ضمہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے ہے نا، لیکن ضمہ شد ہو اور یہاں پہ نارمل ہو یا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مضاعف ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی ظاہر دال کے آگے صرف عین ہی ہے، 3 تو لیٹر ہے ہی نہیں، اس میں تو ہمیں نظر آ رہے تھے کاف دال با، رائٹ، لیکن اس میں تو دال عین ہی ہے صرف، تو پتہ چل رہا ہے کہ دال عین عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر یا ہٹاتے تو اس کے بعد 2 ہی لیٹر دو ہی بچتے ہیں، بالکل ٹھیک. ہاں اچھا یہ دا اور یہ مضاف کا سمپل قاعدہ ہے کہ اگر دونوں حرکات سیم ہو تو ان کو ادغام کر دیتے ہیں اور شد دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا اور یہ یدعو دعا یدعو یعنی دعا یدعو. اچھا یہ ہو گیا یدعو الیتیم، یتیم الف لام لگا کے اس میں معرفہ کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے یتیم کا مطلب جو یتیم ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور کیا ذالک الذی یدعو الیتیم، یہ فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کون سا؟ یہ یدعو، ہاں یدعو، نہیں حاضر کا نہیں ہے، غائب کا، غائب کا صیغہ. ہاں غائب کا صیغہ ہے. اچھا اور یہ جو یتیم ہے یہ اس کا مفعول ہے، بالکل، اسی لیے یتیمہ ہے، یتیم کو نسب دھکے میں دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے کروں کہ کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ گرلز کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا اس پہ؟ جی بس صفت اس میں یہی نا کہ الذی جب موصول آتا ہے تو صلہ پھر یہ یدعو جو ہے یہ صلہ بھی بنا، اور ذالک کا جو اس پہ اشارہ ہے یہ مبتدا بنا، اور الذی جو ہے اس پہ موصولہ بھی ہے اور یہ خبر بھی مبتدا کی، وہ مطلب جتنا بھی وہ کر لیں اس کو. اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ فا کو ہم جزائیہ بھی لے سکتے ہیں اور عطف کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بالکل. عطف نہیں ہے، یہ ہاں جزائیہ کہہ رہے تھے اس کو. اور تیسرا ہاں کہہ رہے تھے کیوں فا جو کیوں ہوتا ہے کیوں نہیں مطلب عطف ہو سکتا؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہے کہ یہاں تو سوال ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، تو عطف کیسے ہو سکتا؟ عطف تو پھر ایک اور سوال ہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اچھا اور جزائیہ کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ ایسا شخص ہے، یا سببیہ فا سببیہ سے جزائیہ میں اور سے کہہ رہی ہوں جزائیہ یا سببیہ. صحیح، ٹھیک ہے. اور تو ایک اور یعنی بتا رہے تھے جی استنافیہ کہ مطلب جیسے اس کو یہ لیں گے شروع سے، اس کا مطلب پیچھے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، جملہ شروع استنافیہ اس کو نیا کہتے جملہ ہیں. شروع ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک جی ہے، فا سے نیا جملہ اور بھی شروع ہوتا ہے. بارک اللہ جی فیک سعدیہ. ٹھیک ہے، عربی سے کیا بولتے ہیں؟ استنافیہ. جی استنافیہ. استنافیہ. یہ نیا لفظ میں نے سنا، میں نے ایکچولی سنی نہیں تھی کوئی، میں نے ہاں وہ نہیں نہیں سنی ٹھیک تھی ہے، کوئی لیکن ریکارڈنگ دیکھو وہی بات ہے کہ خود سے زیادہ ہی لکھا اتنی تھا. ڈیٹیل میں جانے سے، پھر وہ خود بھی کہہ رہے تھے بلکہ کہ اتنی ڈیٹیل میں جانے سے نا جو اس کی خوبصورتی ہے نا وہ مطلب شاید تھوڑی متاثر ہو جاتی ہے نہیں بگنرز کے لیے. ہاں نہیں یہ اچھا، یہ میری غلطی ہوئی ہے نا کہ میں نے اسے حرف عطف کے طور پر لیا، ہاں جبکہ یہ حرف نہیں ہے، حرف یہ عطف حرف. نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے انہوں نے یہاں پہ اس کو حرف عطف ہی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے سمپل سمپل ہی رکھنا چاہتے ہیں. نہیں صفت یہ فا اور واو جو ہے یہ عطف یعنی ایز اے کیٹیگری تو وہ اسی میں آتے ہیں نا، لیکن وہ پھر یہاں پر اس کے معنی کس میں آئے ہیں شاید اس ہاں سے کیا. ویسے تو ہاں سمپلی تو ہم جو بگنرز کے لیے تو یہی کہتے ہیں کہ فا جو ہے وہ حرف عطف ہے،
ٹھیک ہے, واو کی طرح. لیکن مطلب جو کانسیپٹ ہے نا, ظاہر عاطف کا مطلب ہے کہ یہ اور پھر یہ اور پھر یہ اور پھر یہ, رائٹ, وہ والا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے فا جزائیہ کہہ رہے ہیں, تو اچھا یعنی ایسا شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے, ہاں, تو پھر اس میں یہ والی خصوصیت پیدا ہو جائے گی, یہ ایٹریبیوٹ اس کا ہوگا کہ پھر وہ یتیم کو دھکے دے گا, کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ میں نے تو روز جزا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہونا, تو پھر وہ ایسا کرے گا. تو یہ جزا ہے اس کی, اس کے جو روزے جزا کو جھٹلانے کی نا, جو وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے نا, یہ اس کا ریزلٹ ہے جس کو وہ جزائیہ کہہ رہے ہیں. جزا کیا ہوتی ہے؟ بدلہ نا, ریٹرن. تو یہ اس کا بدلہ یہ ہوگا, یا اس کا اثر یہ ہوگا, ہے نا اقصا, سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل. ہاں, یہ سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں یا حرف جزائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, فا جزائیہ, ہاں, کہ اس کی پھر اس کی جزا کے طور پہ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر اس میں یہ ایٹریبیوٹ پیدا ہو گئی کہ وہ روزے جزا کو جھٹلاتا ہے, تو پھر وہ ایسا شخص بن جائے گا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. جو یہ کرے گا. اور مشرفت مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, یہ بلکہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے فا آ جائے تو ہم اس کو عطف بنا دیں لیکن اس کا پیچھے نہ ملے, سبب بنا دے پیچھے اس کی کوئی شرط نہ ملے, تو اس وجہ سے استنافیہ جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے, تاکہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی نہیں, تو نیا جملہ شروع ہو رہا تو پھر کیسے کریں گے, اس کا پیچھے سے کنیکشن. اور وہ کہہ رہے تھے ہاں, یہاں پہ یہ تو جو لگا ہوا نا چھوٹا سا یہ والا, ہے نا, یہ تو یہ جو آیت کے اوپر لگا ہوا چھوٹا سا ہے نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت یہاں پہ ختم ہو گیا, اس کا مفہوم بات مکمل ہو گئی. ہاں, اگر آپ اس کو بھی یہاں سے لینا, دیکھو یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, اور یہ ٹھیک ہے, دوسرا بھی اور اس کے یہاں پہ لا ہے, اس کا مطلب یہاں بھی پورا نہیں ختم ہوا تھیم, آگے چلے گا, اور یہ پھر واو حرف عطف ہے, وہ ایسا کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے. یہ تو پرفیکٹلی عطف ہے نا, کہ وہ ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے, یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے, یہ والا کام بھی کرتا ہے, یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر پھر دعا ہے, یہاں پر بھی بات مکمل ہاں, ہے یہاں نا. پر بھی بات, اب یہ آگے پھر وہی فا, انہوں نے پھر وہی کہا تھا, اس پہ استنافیہ لے لیں بے شک آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ اب نئی بات چل رہی ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ٹھیک, لیکن اگر آپ اس کو یعنی جزائیہ کہتے ہیں تو پھر یہ اوپر پورا اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, وہی نا, ایک سے زیادہ جو ہے اس کی تراکیب ممکن ہے, ایک سے زیادہ کنسٹرکشن اس کی ممکن ہے. ٹھیک, کہ یہ ساری ہی پھر اس کی ایٹریبیوٹس ہوں گی اس شخص کی جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اس کی نمازیں بھی ایسی ہوں گی کہ وہ پھر اس میں اس طرح ہی وہ ہوگا, غافل ہی ہوگا ان سے. ٹھیک ہے, پورا بھی جا سکتا ہے پیچھے, لیکن اگر آپ سمپل چلیں تو پھر ان دونوں اس کو الگ لے لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو فا کو استنافیہ لے کے نیا ایک جملہ شروع کر لیں, کہ جو یا جزائیہ لے لیں. ٹھیک ہے اقصا؟ مطلب کبھی فا آئے تو اس کو ہم یہ نا بس سمجھے کہ ہمیشہ عطف ہے, پیچھے اس کا یہ ڈھونڈتا ہمیشہ رہے حرف کبھی. عطف ہی ہوگا. اور وہ بھی کچھ بتا رہے تھے کہ 3 شرائط ہوتی ہیں جس پہ بعض دفعہ اس کا لانا لازم ہوتا ہے, کچھ دفعہ نہیں بھی آتا, اور کچھ جگہوں پہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ لا وہ بھی سکتے ہیں, نہیں شرط بھی میں لا. کہہ رہے تھے. ہاں, وہ ہم جو شیخ صاحب کے ساتھ آج کل درس پڑھ رہے ہیں نا, وہ بالکل یہی درس ہے, اسی پہ ہے, چیپٹر نمبر 12-13. بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں یہ 2 ختم کرا کے آپ کو ادھر لے جاؤں, کیونکہ اس میں یہی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اسی بک 3 میں نا, جو چیپٹر نمبر 12 ہے نا اس کا. ہاں, وہ کلاس کتنے بجے ہوتی ہے؟ وہ 2 بجے. اگر آپ آنا چاہیں تو ہم وہی پڑھ رہے ہیں آج کل. میں اب ویسے شیئر نہیں کرتی لنک, تو وہی ہم آج آپ کل کر پڑھ رہے دیا ہیں. کریں سبھی کے اچھا لیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, پھر میرا خیال رکے ہم یہاں پہ, پھر اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو تو کرنا ہی ہے. ہاں, تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے. ڈیٹیل ہے اگلی آیت پہ نا. ہاں, اگلی آیت میں پھر ڈیٹیل ہے. یحض کی بھی. اور چل ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. چلیں, میرا خیال ہے انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفت کلاس کی ٹائم